نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کی تیسرے پارے میں آیت نمبر 255 کو شروع کیا تھا، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور کل ہم نے جس قدر وقت میسر آیا آیت الکرسی کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اس آیت کریمہ کے جو متعدد جملہ جات ہیں ان پر نظر دوڑائیں گے، اور جو کل ہم نے گفتگو کی تھی اس میں سے جو لب لباب ہمیں ملا تھا اس آیت کریمہ کی فضیلت کے باب میں، یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ کل میں نے بات کی تھی کہ بہت سی مختلف صورتیں ہمارے آیت کریمہ ہیں قرآن کریم میں جن کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی ایک اپنی فضیلت ہے، موضعتین کی اپنی فضیلت ہے، سورہ فاتحہ کی اپنی فضیلت ہے، لیکن آیت الکرسی جو ہے اس کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ ہر آیت کی تفسیر اپنی ہوتی ہے، ہر اللہ کے کلام کی تفسیر اپنی ہوتی ہے، مگر اس کو وہ مقام حاصل ہے قرآن کریم میں تفسیرات کے حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے، اور ہر سورت کی تفسیر اپنی ہے، جیسے ہر نبی کی فضیلت اپنی ہے ویسے ہی قرآن کے ہر سورت اور ہر آیت کی فضیلت جدا گانا ہے اور اپنی شان لیے ہے ہر آیت۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کی بھی اپنی ایک شان ہے جو کسی اور آیت کریمہ کی نہیں ہے، ہر آیت شان میں منفرد ہے، اور ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ اس کا جو تاثر ہے وہ جدا گانا ہے۔ اس کی تلاوت کا جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے در پڑتا ہے حکم ہی ہوتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو یہ ملے گا، وہ تلقین ہی کی جاتی ہے حقیقت میں۔ تو یہ سبق دیا گیا کہ اس کو انسان اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے تو ڈھیر ساری مشکلات ہیں جو وہ ان سے اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے نجات دے دیتے۔ اور دوسرا اس آیت کریمہ میں جو اللہ کریم نے اپنے صفات بیان فرمائی نا، کسی اور آیت کریمہ میں اتنی صفات اللہ کریم نے اکٹھی نہیں کی۔ ایک تو اس میں ذات ہے اللہ، جہاں سے اللہ نے اس آیت کریمہ کا آغاز کیا وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور پھر آگے ساری صفات بیان فرمائی، وحدانیت کی صفات ہے، حیات کی صفات ہے، قیومیت کی صفات ہے، علم کی، ملک کی، قدرت کی، ارادے کی، احاطے کی، تو ساری صفات کو اللہ کریم نے ایسے کریم میں اس کا ذکر کیا۔ اس لیے یہ ایک عظیم ذکر ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے صفاتی نام اللہ کریم نے یہاں پر جمع کیے، اور پھر آغاز اپنی ذات کے نام سے کیا، اللہ سے۔ اور یاد رکھیے صفات جو ہیں وہ کسی ذات کا مظہر ہو سکتی ہیں، کوئی صفت ہے نا وہ ذات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ کل نہیں ہوتا، وہ جز ہوتا ہے، کل ذات ہوتی ہے، ذات سے کسی صفات کا اظہار نہیں ہوتا، صفات سے ذات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو اصل جو ذاتی نام ہے اللہ کریم کا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، باقی سارے نام اللہ کریم کے ذاتی۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو شروع کیا، جو پہلا جملہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا اللہ کریم نے
صفت الوہیت کی کامل نفی کر دی کہ صرف وہ ایک اللہ ہے جس کا نام اللہ ہے. کوئی لات، منات، عزا، کالی دیوی، پیلی دیوی، شیراں والی مت، کوئی بھی نام آپ لیں، اللہ نے سب کی نفی کر دی کہ کائنات ارض و سما میں فقط اللہ ایک ایسا نام ہے اور ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے. پھر اللہ کریم نے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا، دو صفات اللہ کریم نے دوسرے جملے میں اپنی یاد، الحی القیوم، زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا. اور یہ قیوم یاد رکھیے گا، یہ قائم کا مبالغہ ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ حد درجہ تک جب کسی بات کو بیان کرنا ہو تو اس کو مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں، کہ انتہا درجے کا جو کاملیت جب پائی جائے کسی چیز میں، اس کو بیان کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ پایا جاتا ہے، کہ حد سے زیادہ جو ہے نا یہ قیوم، قائم رہنے والی کامل ترین ہستی. اور یہاں پیچھے جو اللہ کریم نے ذکر کیا نا، یہ سارا مضمون جو اللہ کریم نے پیچھے چلایا، یہ آیت کریمہ جب اللہ کریم لے کے آئے تو اس سے پیچھے اللہ کریم نے جالوت کا ذکر کیا، طالوت کا ذکر کیا، اس قوم کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی، جن کو مار دیا گیا سب قوم کو، اور پھر اللہ ایک نبی کی دعا سے زندہ کر دیا گیا. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں، میں ہمیشہ ہی زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. الحی، میں ہی وہ ذات ہوں جو زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی. جس کو میں چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں زندہ کر دیتا ہوں. لیکن حقیقت میں اصل زندگی، قائم اور جاوداں جو زندگی ہے وہ اللہ کریم کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، الحی جو ہے نا زندہ، یہ اللہ کی اپنی ذاتی صفت ہے، اللہ کی ذات کی صفت ہے. باقی جو کوئی دنیا میں زندہ ہے وہ اس کی عطا سے زندہ ہے. اللہ کی حی تو میں بھی ہوں نا، زندہ کو الحی کہتے ہیں، لیکن میں اللہ کی عطا سے زندہ ہوں، اللہ کی. اور اللہ کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اللہ کی اپنی ذاتی زندگی ہے. تو الحی حقیقت میں الحی جو ہے وہ رب کریم ہے، باقی وہ اس کی عطا ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مردہ کر دے، جس کو چاہے. اور القیوم جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قائم رہنے والا، قائم بھی رہنے والا اور دائم بھی رہنے والا. ایسا قائم جو دائمی ہے، جس میں کبھی زوال، لڑکھڑاہٹ، اپنے مقام سے ہلنا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے. ایسا قائم ہے. اور اس کی استقامت جو ہے نا، یاد رکھیے گا، اللہ کے سوا جو بھی قیوم ہے وہ بھی عطا سے قیوم ہے، عطا سے قائم ہے. جو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، قائم ہے، وہ اس کا وجود باقی ہے اگر، تو وہ بھی اللہ کے منشا پر باقی ہے. لیکن اللہ اپنی ذات میں قیوم ہے. یاد رکھیے، اللہ اپنی، جس طرح اللہ اپنی ذات میں حی ہے، اسی طرح اللہ اپنی ذات میں قیوم ہے. باقی اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کی عطا سے کھڑا ہے، وہ اس کی عطا سے کھڑا ہے. اور پھر ہر صفت جو اللہ کی ہے نا، یاد رکھیے، جو بندے کو عطا کی گئی یا کسی اور جنس کو عطا کی گئی، ہر وہ صفت وہ عطائی ہے. یاد رکھیے گا. اور اللہ کی جتنی صفات ہیں، وہ سمیع اور بصیر، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے. جی، وہ جتنی بھی صفات اللہ کے 99 نام ہے صفاتی کا، اور صفتیں تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں. تو جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کریم کی ذاتی صفات ہیں. اور جو انسانوں کو عطا کی گئیں وہ عطائی ہیں، وہ اس کی عطا سے ہیں، اس کی عطا سے. تو اس بات کی اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا، جب کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں،
تو اس بات کی شرک کی اور توحید کی انسان کو اگر سمجھ آ جائے نا کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے، انسان جس بھی مقام پر ہے، انبیاء اکرام کے پاس ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو طاقتیں بھی، جو صفات بھی، آقا بھی الرحیم ہے نا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، اور اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے جی۔ لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذاتی صفات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحیم کہا تو وہ عطائی صفات ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ رحمانیت، رحیمیت کی وجہ سے رحیم ہے۔ یہ فرق ہے۔ جب یہ فرق انسان کو سمجھ آ جائے تو شرک اور توحید کا فلسفہ کھل کر انسان کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو بندے کے پاس جو بھی طاقت ہے، جو بھی صفت اللہ کی عطا کرتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، یاد رکھیں، وہ اللہ کی، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ انسان کا کچھ بھی ذاتی نہیں ہے، اللہ کا جو کچھ بھی ہے اللہ کا ذاتی ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور مختار صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور اس کے ما سوا کی جو بھی صفت ہے وہ اس کی عطائی ہے، یاد رکھیے۔ تو پھر انسان شرک میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ شرک کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کو کھڑا کر دیا آپ نے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ آقا رحیم ہیں لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں تو شرک کا بت ٹوٹ گیا۔ شرک کا بت، وہ رحیم بھی رہے لیکن وہ معبود نہیں بنے۔ جب آپ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا کریں گے نا تب جا کر شرک، ورنہ جو صفات اللہ کریم نے عطا کی بندوں کو، اپنے بندوں کو، ان کو اس کی عطا کی ہوئی صفتوں سے پکارنا شرک نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آگے اللہ کریم نے جو تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ جو ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ یہ صفت جو ہے سوائے رب کریم کے اللہ کریم نے کسی کو عطا نہیں کی۔ انسان جتنا بھی کامل ہو نا اس کو اونگ بھی آئے گی، اس کو نیند بھی آئے گی۔ یہ صفتیں دو ایسی اللہ کریم کی ہیں جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں خبیر ہوں، میں علیم ہوں، ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں، ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ کیوں کہ کبھی اس کی استعارن بات کر رہا ہوں کہ کبھی اس کی آنکھ جھپکی ہی نہیں، کوئی کسی لمحے اس کی آنکھ، اس کی قدرت کی آنکھ کہہ لیں، وہ تو آنکھوں سے پاک ہے، کہ کبھی اس کی قدرت کی آنکھ جھپکی ہی نہیں کہ کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسی بات جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ کیوں کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی، اس لیے وہ علیم ہے اور خبیر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب مالکیت کی اللہ کریم نے بات فرمائی کہ جو کچھ بھی کائنات ارض و سما میں ہے اس سب کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ لہو، یہ بھی اس کا ضمیر بھی اللہ کی ذات ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے نا، اب جتنی تعریفیں اللہ، جتنے بھی جملے چلیں گے نا، یاد رکھیے گا آیت کریمہ میں، اس کا جو ضمیر ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کی بیان کی۔ لہو ملک السماوات ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ہیں، اسی کا ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا۔ تو اللہ نے یہ جو ملکیت ہے نا اس کا تصور بھی ختم کر دی۔ اب جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، حقیقت میں اس کے پاس امانت ہے، حقیقت میں اس کے پاس امانت ہے۔ اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے، جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ ہی مالک رہتا ہے۔ اب وہ آپ کے تصرف میں اس نے دے دیا، آپ کے مکان ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کی گاڑیاں ہیں، پوری زمین کا نظام اللہ کریم نے انسان کو دے دیا، لیکن وہ مالک نہیں ہے۔ مالک اللہ کی ذات، اللہ کریم اس بات کی نفی کر دی
کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بت جو تھا نا انسان کی انا کا کہ میں ہوں، اللہ نے کہا نہیں تو کچھ نہیں ہے، میں ہی ہوں اور سب کچھ میرا ہے، میں ہی ہوں اور لہو اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں۔ تو اس بات پر بھی اگر اللہ کے بندے کامل یقین رکھ لینا کہ جو کچھ بھی ہے وہ حقیقتاً اللہ کا ہے، تو پھر بخیلی اور کنجوسی انسان کے پلے کبھی بھی نہیں پڑتی، پھر انسان سخی ہو جاتا ہے کہ ہے تو اسی کا، اسی نے ہی دیا ہے اور اسی کی طرف ہی لٹا دیا جائے تو یہی سودا سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ تب جا کر انسان اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جب وہ حقیقی معنوں میں اس بات کو اپنے اندر اتار لے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے کیا، اور ما سوا اللہ کے جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ اس کی عطا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنا عطا کرے، کیونکہ وہ مالک ہے وہ اور عطا کرنے والا ہے۔ اور کامل تصرف جو ہے یاد رکھیے وہ اللہ کے پاس، اسی لیے تو وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، کیوں وہ مالک ہے۔ آگے پانچواں جملہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے، لا یشفع عندہ، کون ہے؟ اب یہاں اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی کہ کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکے مگر میرے اذن کے بغیر، کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ لا یشفع عندہ، مگر اللہ کا جو اللہ کریم نے لگایا نا لائقہ، اللہ باذنہ، ہاں کوئی میرے سامنے کھڑا ہو کر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جس کو میں اذن دوں، جس کو میں، تو مطلقاً اللہ کریم نے یہاں شفاعت کی نفی نہیں کی، شفاعت کی نفی کی مگر ساتھ یہ فرمایا اللہ باذنہ، جس کو میں اذن دے دوں گا وہ بول سکتا ہے، وہ سفارش کر سکتا ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کا یہ جملہ دونوں باتوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ تو اس لیے مطلقاً یہ کہنا کہ شفاعت کا معاملہ جو ہے وہ ممکن ہی کہ اللہ کے سامنے کو بول نہیں سکتا، ہاں نہیں بول سکتا، اللہ نے پہلے فرما دیا، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جس کو میں اذن دوں گا وہ شفاعت کرے گا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، چھٹا جملہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے یا چھپا ہوا ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، صفت، لیکن اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ سے سارا کچھ اس کے سامنے، ایدیہم ہے، وما خلفہم کوئی شے نہیں اس کے لیے۔ اب خلفہم جو اللہ نے فرمایا وہ اس کا مطلب ہے کہ جو تم سے چھپا ہوا ہے، ساری کائنات تو میرے سامنے ہے، وما ایدیہم جو میرے سامنے ہے یا جو تمہارے سامنے ہے، یہ کا بات کر لیتے ہیں آسانی کے لیے، کہ جو تمہارے سامنے ہے، جو تم کو نظر آتا ہے اور جو تم کو نظر نہیں آتا، لیکن کیا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کوئی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، کہ میرے لیے تو غائب ہے نا، یعنی کہ کل کیا ہوگا، جو میں نے کل بات کی تھی نا، پرسوں بلکہ تقدیر پر، کہ تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں، تو جو کل کیا ہوگا اللہ اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے کہ جو ایدیہم جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، وہی انسان دیکھتا ہے نا، یا ایک کام میرے سامنے ہوا یا ایک میرے سامنے ہو چکا ہے، ان چیزوں کا میں شاہد ہوں، ان چیزوں کا ان کو میں جانتا ہوں، لیکن جو کل ہوگا اس کو میں، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے ہوا یا ہو چکا وہ بھی میں جانتا ہوں،
اور جو کل ہوگا ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ کی اور صفت۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمائے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک اور چیلنج اللہ کریم نے کیا کہ میرے احاطہ میں سے علم میں سے، میرے احاطہ علم میں سے کوئی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا میرے علم میں سے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، میرے علم میں سے، اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس قدر وہ چاہے۔ کہ علم حقیقت میں یاد رکھیے گا، اب علم جو ہے وہ اصل میں اللہ کا ہے، علم حقیقی عالم بھی اللہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری معلومات، میرا علم جو ہے اس میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس قدر وہ چاہے۔ جتنا وہ چاہتا ہے کسی کو اس کا علم عطا کر دیتا ہے، اس کا علم وہ چاہے تو جنت کا علم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے، جہنم اور جنتیوں کے نام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، آسمانوں کے معاملات، فوق العرش کے معاملات، تحت الثری کے معاملات، یہ قید نہیں ہے اس نے لگائی۔ اس نے فرمایا یہ کہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے یہ فرمایا پچھلی آیتیں میں کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جس کو میں اذن دوں گا۔ یہ بھی مضمون اسی طرح اللہ کے نے بیان فرمایا کہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس قدر وہ چاہے، جس قدر وہ چاہے کسی کو علم کی دولت عطا کر دے، یہ اس کی چاہت پر ہے، یہ اس کی کسی کے کسب پر یہ نہیں ہے، یہ فقط اس کی چاہت پر ہے۔ جس پر چاہے اپنے علم کے دروازے جتنے جی چاہے کھولے، یہ بھی مرضی اللہ کی ہے۔ حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، حقیقی عالم اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ کے نے ارشاد فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی تمام آسمانوں زمینوں کو پر محیط ہے۔ اس حصے کی وجہ سے نا اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور کرسی یاد رکھیے گا، کرسی استعارن استعمال کیا جاتا ہے، ویسے تو اللہ وجود سے پاک ہے، جب وہ وجود سے پاک ہے تو پھر وہ کرسی سے بھی پاک ہے۔ تو کیونکہ مخاطب انسان ہے، مخاطب انسان ہے، اور انسانوں کی دنیا میں کرسی والا اس کو کہتے ہیں جو حاکم ہوتا ہے۔ جی اسی طرح ہے نا، صاحب اقتدار کیا نشان کیا ہوتا ہے؟ جو کرسی پر بیٹھا ہے وہی مالک گنا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری جو کرسی ہے نا، میری جو کرسی ہے وہ ساری آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری سلطنت، میری قدرت، میری بادشاہی جو ہے نا وہ ساری کائناتوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ میں کسی ایک جگہ کا بادشاہ، میں کسی ایک جگہ، میری سلطنت جہاں جہاں تک بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے ان سب کی جو سلطنت ہے وہ، ان سب کا سلطان میں ہوں، ان سب کا بادشاہ میں ہوں۔ وَلَا يُعُدُّهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اس کی حفاظت مجھے ہرگز دشوار، میں نہیں تھکتا، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی ساری سلطنت کو سنبھالتے ہوئے، اس کا نظام چلاتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ کے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے بلند رتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ کریم نے آ کر بات ختم کی کہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد یہاں پر ختم بات کی کہ اسی لیے یہ ساری صفات کسی اور میں موجود ہی نہیں ہیں، اسی لیے وہ سب سے بلند تر ہے، سب سے بلند تر ہے اور سب سے بڑی عظمت رکھنے والا، اس کے مد مقابل کائنات ارض و سما میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔